اس کے عظیم جلالی پاک پوتر اور اتم یس نام میں آپ سب کو سلام کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے کہ ہم نے پرستش اور ستائش کی ہے، خداوند کے نام کو جلال دیا ہے اور خداوند کے نام کی بزرگی اور ستائش کی ہے، اور مبارک ہے وہ لوگ جو خداوند کی ہم اور پرستش اور ستائش کرتے ہیں۔ عزیز، خداوند کا کلام ہمیں بارہا نصیحت و تربیت کرتا ہے تاکہ ہم خداوند کے آئین کو، اس کے قانون کو، اس کی شرع کو، اس کی شریعت کو فضل کے دور کے اندر رہتے ہوئے تمام وہ احکامات پورے کریں جو خدا کا کلام ہم سب کی زندگی کے لیے بتاتا ہے اور کہتا ہے۔ جب تک آدم خدا سے ڈرتا رہا، ہر ایک چیز اس سے ڈرتی تھی۔ جتنے عدن کے اندر چیزیں تھی وہ ہر ایک آدم سے ڈرتی تھی، کیونکہ خدا آدم جو ہے وہ خدا سے ڈرتا تھا۔ جب آدم نے گناہ کیا، اب آدم ہر ایک چیز سے ڈرتا ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے سامنے آتی ہے وہ اس سے ڈر رہا ہے، یہ تو مجھے کھا جائے گی۔ کیوں؟ گناہ کے سبب سے، بدی کے سبب سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر جب تک کوئی خدا سے ڈرتا رہتا ہے اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں دانیل کی، دانیل خدا کا بندہ خدا کی حضوری میں جھکتا ہے اور اسے موت کا ڈر نہیں ہے، کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ شیر بھی اس سے ڈر رہے ہیں، سر نہیں اٹھا رہے، کیونکہ اسے خدا کا بندہ نظر آتا ہے، خدا سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آگ بھی ٹھنڈی ہو جایا کرتی ہے جب خدا کے لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، خدا ان کے درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر خدا کا ڈر اور خوف ہر وقت موجود رہنا چاہیے، تاکہ خدا اپنی برکات کو جاری و ساری رکھے۔ جب ہم خدا سے ڈرتے رہیں گے تو پھر کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک چیز آپ کے پاؤں کے تلے کے نیچے ہے، کیونکہ آپ خدا سے ڈر رہے ہیں، خدا کا خوف مان رہے ہیں، پھر آپ کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کوئی جسم کو قتل کر سکتے ہیں وہ روح کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کے ہاتھ میں انسان کی روح ہے۔ آج رات آج صبح خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، متی کی انجیل اس کا 10واں باب، اس کی 26 آیت سے لے کے 31ویں آیت تک خداوند کی کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ بڑے دھیان کے ساتھ سن لیجیے گا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑے وقت کے اندر خداوند کی کلام مقدس کو سیکھیں گے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 26 آیت سے لے کے 31ویں آیت تک بیٹی سونیا پڑھنے میں رہنمائی کریں گی۔ متی رسول کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 26 آیت سے لے کے 31 آیات تک۔ بس ان سے نہ ڈرو، کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر جا کر اس کی منادی کرو۔ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی، اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی بغیر زمین پر نہیں گر سکتی؟ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں، بس ڈرو نہیں، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آمین۔ سب کہیں گے ہاللیلویا،
हालेलुया। खुदावंद यीशु ने अपने लोगों से, अपने हवारियों से ये बातें कही कि जो तुम कान के अंदर सुनते हो वो कौमों के अंदर, उम्मतों के अंदर जाकर उसकी मुनादी करो। जो बात मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूँ वो उजाले में जाकर कहो। क्यों? कि खुदा का खौफ जिस किसी की जिंदगी के अंदर होता है उसे डरने की जरूरत नहीं है, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, आदम जब तक डरता रहा खुदा से, हर एक चीज उससे डरती रही। अगर जहां गुनाह किया वो डर रहा है। जब कोई माँ बाप से का गुनाह बेटा या बेटी करती है तो जब बाप घर में आता है तो उसकी आवाज सुन के खौफ आता है कि ये अब मुझसे पूछेगा कि हाँ तूने ये काम क्यों किया। यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है डरो मत, तुम्हारी तो कदर जो है बहुत ज्यादा है, तुम्हारी अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम जो है मेरे साथ हो, मेरी गुर्बत में हो, मेरी नजदीकी में हो। जो बात मैं तुमको कान के अंदर बताता हूँ वो जाकर पहाड़ों पर, घरों में, कौमों के अंदर, उम्मतों के अंदर उसकी मुनादी करो। क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि ना खौफ महसूस करने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत है। और बाइबल कहती है साफ तौर पर कि जो जिस्म को कत्ल कर सकते हैं वो रूह को कत्ल नहीं कर सकते। यानी कि ये वक्त आने वाला है कि आपके जिस्म को कत्ल कर दिया जाए और आप कहें कि ये कत्ल कर देगा। आप इनकार करने वाले हो खुदावंद की उस बरकत को, खुदावंद की उस बख्शिश को अपनी जिंदगी से निकाल देने वाले हो। कोई बात नहीं, इनकार कर दे, बाद में फिर देखा जाएगा, फिर इकरार कर लेंगे। पतरस के साथ भी यही हुआ, इनकार करने वाला हुआ, यीशु ने पहले वाजे कर दिया। एक वक्त आया कि यीशु पानी के ऊपर चल रहा है, शकीर डर रहे हैं, पता नहीं कोई भूत चला आ रहा है, कभी हुआ नहीं कि कोई इंसान पानी के ऊपर चलता हुआ नजर आए। अगर खुदा यीशु ने कहा डरो मत, कौन? मैं हूं। अब डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। बहुत सारा वक्त ऐसा आने वाला है कि लोग कहेंगे कि यीशु का इनकार कर दो, बेटे का इनकार कर दो, और तमाम काम जो हम तुम्हें देना चाहते हैं उसके मुताबिक चलो तो ठीक है। मगर मेरे सीस वक्त ऐसा है कि अब जिंदगी और मौत की कशमकश है। चाहे तो आप जिंदगी हासिल कर लें, चाहे तो मौत हासिल कर लें, चाहे तो वक्ती तौर पर सब कुछ हासिल कर लें और आप हमेशा की जिंदगी को खो दें। मगर बाइबल कहती क्या? पैसे की दो चिड़िया नहीं बिकती। आपकी कदर तो बहुत ज्यादा है, आपकी अहमियत तो बहुत ज्यादा है, बशर्ते कि आप खुदा के खौफ को, उसकी गुर्बत में रहने वाले हो और खुदा के खौफ को महसूस करने वाले हो, रखने वाले हो। को जान भी चली जाए हम खुदावंद यीशु के साथ चलेंगे, उसका इकरार करेंगे। बाइबल कहती है कि 10 दिन तक तुम मुसीबत उठाओ तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। ये वादा है खुदा का। मगर उस सूरत में हमें डरने की या खौफ खाने की जरूरत नहीं। खुदा ने आपकी अहमियत बता दी है कि आपकी अहमियत बहुत ज्यादा है। आपके सर के बाल जो है वो भी गिने हुए हैं, वो भी खुदा को पता है कि ये कितने हैं। मगर खुदा आपकी अहमियत को उजागर कर रहा है, बता रहा है कि इंसान तेरी अहमियत क्या है, तेरी कदर क्या है, मैं तुझे किस कदर प्यार करता हूं, मैं किस कदर तेरे साथ रहना चाहता हूं। वो शख्स जो जिस्म को कत्ल कर देते हैं वो रूह को कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप खुदा के अंदर कायम हैं, खुदा की वफादारी में हैं, आप खुदा के हजूरी में झुके हुए हैं, आप
آپ دعا کر رہے ہیں, آپ کلام پڑھ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ انکار کر دو مگر آپ وفادار ہیں, تو خدا آپ کی وفاداری دیکھتے ہوئے آپ کو قدر کر دیا جاتا ہے, تو آپ زندگی کے تاج کے حقدار ہیں. آمین آمین. کیونکہ آپ نے یسوع کی خاطر جان دی ہے, اور ایسا ہی ہونے والا ہے. وقت آنے والا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو ڈرائے یا دھمکائے یا بہت سی بری باتیں ایسی کہے کہ انکار کر دے, مگر جب آپ اقرار کریں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا, کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. سو میرے عزیز, جب ہم خدا ان کے کلام مقدس 33ویں آیت پڑھتے ہیں تو پھر 32ویں آیت خدا ان کے کلام مقدس کی تلاوت کریں گے, اس کے بعد ہم دعا کریں گے. سو ہمیں خدا ہماری زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ خدا کا خوف ہماری زندگی کے اندر موجود ہونا چاہیے, اور ہمیں خدا ان کے کلام کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے. جی بیٹا پڑھیں گے. جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا, جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کر لے گا کہ ہاں میں یسوع کو ماننے والا ہوں, میں یسوع کا پیروکار ہوں, یسوع نے مجھے زندگی دی ہے, یسوع نے میری خاطر فدیہ دیا ہے, یسوع نے مجھے قیمت سے خرید لیا ہے. اقرار کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے کہ ہاں میرے بھائی یسوع نے میری خاطر یہ کچھ کیا ہے. انکار نہیں بلکہ اقرار کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایک چیز واضح کر دی گئی کہ جو جسم کو قتل کر سکتے ہیں وہ روح کو قتل نہیں کر سکتے. کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی؟ کیا آپ کی اہمیت کتنی بڑی ہے؟ اس کا مطلب کہ اگر کوئی شخص روئے زمین کے اوپر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر فرشتے خوشی مناتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ خدا آپ کو بہت زیادہ پیار کر رہا ہے, خدا آپ سے محبت کر رہا ہے, اور بائبل مقدس میں فرماتی ہے یہ آخر وقت کی بات ہے, آپ کے گردن کے اوپر تلوار رکھ دی جائے اور کہے کہ انکار کر دے, مگر یہ اس وقت کی بات ہے کہ بالکل آخر میں خاتمہ ہونے کو ہے آپ کی زندگی کا. جی پڑھیں گے. میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا. یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے جو میرا اقرار کرے گا, اس کے بعد میں اپنے باپ کے سامنے, پہلے باپ کا اقرار نہیں کرتا, کس کا اقرار کرنا ہے؟ میرا, یعنی یسوع کا اقرار کرنا ہے کہ یسوع ہی سب کچھ ہے, کیونکہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں. جی آگے. مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا, اور جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کر دے گا, وقتی طور پر سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ میری جان بخشش ہو جائے گی, مجھے یہ کچھ مل جائے گا, مجھے دولت مل جائے گی, مجھے شہرت مل جائے گی, اور جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کر دے گا, مجھے چھوڑ دے گا, تنہا کر دے گا, اپنی زندگی سے نکال دے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا. بات صاف ہے, ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. اگر آپ اقرار کریں گے تو یسوع بھی باپ کے سامنے اقرار کرے گا, آپ انکار کریں گے تو پھر آگے بھی انکار ہے. چلے جاؤ وہاں جا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے, کیونکہ روئے زمین کے اوپر تم نے میرا انکار کیا ہے. میں تیری خاطر روئے زمین کے اوپر آ کر میں نے تیرا فدیہ دیا, قیمت سے خرید لیا. کلام کو تو نے سنا ہے اور کلام کو اور سمجھا ہے, پھر بھی تو میرا انکار کر رہا ہے. ایسا ہے کیا خدا معاف کر دے گا؟ خدا اس چیپٹر کے اندر, اس بات کے اندر, اس پیغام کے اندر بتا رہا ہے کہ ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے, انکار کرنے کی ضرورت نہیں. ایک بیٹی سے میری بات ہو رہی تھی, محلے کی ہے, میری گلی کی ہے, تو انہیں کہنے لگی بھائی صاحب میں نے کچھ گواہیاں سنی اور میرا دل کر رہا ہے, میں اس حال کے اندر چلی گئی ہوں کہ میں کسی وقت بھی غیر قوم کے اندر جا سکتی ہوں. تو جب میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک ایسی بیٹی ہے جو خدا یسوع کو چھوڑ کر جانے کے لیے بالکل تیار ہے. سو میں نے اسے بتایا کہ بیٹا
آپ چلی جائیں گی مگر آپ ہمیشہ کی زندگی کو کھو رہی ہیں. وقتی طور پر آپ کو بنگلہ مل جائے, وقتی طور پر آپ کو گاڑی مل جائے گی, بہت کچھ دیا جائے گا, مگر آگے چل کے ہمیشہ کی آگ اور گندگ کی چیل کے در آپ کو چلنا پڑے گا. تو کیا فائدہ ہے؟ کافی دیر تک میں دلسوزی کے ساتھ اس کے ساتھ کلام کرتا رہا, بتاتا رہا اسے کہ میرے بیٹا آپ خداوند یسوع کا انکار کریں, تو پھر خداوند یسوع بھی آپ کا انکار کرنے والا ہوا. آپ اقرار کریں گے تو خداوند آپ کو برکت دے گا. سو ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند یسوع کے سامنے یسوع کا اقرار کرنے والے ہوں, تاکہ خداوند کو یہ بات پسند آنے والی ہو, اور خداوند کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے اس کے کلام کے مطابق چلے. آدم جب تک ڈرتا رہا خدا برکت دیتا رہا اور ہر چیز اس سے ڈرتی رہی. ہم جب تک خداوند کے ساتھ رہیں گے اور ڈرتے رہیں گے, خوف کھاتے رہیں گے, تو خدا ہمیں برکت دیتا رہے گا. صبح جب میں رات کو سو رہا تھا تو خواب دیکھ رہا تھا کہ سسٹر نصرت ہے, بہت بڑا کپڑے پڑے ہوئے ہیں, کبھی کوئی کپڑے پہن رہے ہیں, کبھی کوئی پہن رہا ہے. اپنی بیٹی کو بتا رہا تھا کہ میں نے اس کو یہ خواب دیکھا جب میں دعا کر کے سو رہا تھا, تو کوئی پسند نہیں آ رہا. مگر ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے کپڑے اپنی زندگی کے اندر پہنیں. یہ رنگینیاں, یہ کام کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کا خوف رکھیں اور خدا یسوع کا اقرار کرنے والے ہوں. آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے.